اچھا سر، ایک ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے یا ایک قدرت کا ایک نظام ہے کہ تدریج ہے، چلتا رہتا ہے سلسلہ. ایک تھیسز آتا ہے، اس کا اینٹی تھیسز آتا ہے، مطلب کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، کیا بالکل دعویٰ اور جواب دعویٰ آتا ہے. ایک دعویٰ آیا، اس کا جواب دعویٰ آیا، اس کا پھر جواب دعویٰ آیا، پھر دعویٰ آیا. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان گزشتہ ظاہر ہے 60-70 سال گزر چکے ہیں، ایک وہ جو ایک نیا جو ہمارا نظام دنیا میں رائج ہوا اقوام متحدہ کے تحت، ایک اور نیشن سٹیٹس کا جو کنسیپٹ پیش ہوا، پھر وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام مضبوط ہو رہا ہے یا یہ زیادہ کسی وقت یہ تانا بانا جو ہے وہ ٹوٹنے کا امکان بھی ہے؟ مستقبل کے حوالے سے کوئی پریڈکٹ کرنا یا کوئی پیشگوئی کرنا وہ اس وقت اس محلال ایک وقت میں آتا ہے جا کے، اس وقت تک تو ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی اتفاق کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. یہ تو الگ بات ہے کہ آپ سے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ہر تخریب میں ایک تعمیر ہوتی ہے، یہ قدرت کا کلیہ ہے. ہر تعمیر میں ایک تخریب ہوتی ہے، یہ بھی قدرت کا کلیہ ہے. تعمیر میں تخریب ہوتی ہے اور تخریب میں تعمیر ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست رہتی ہیں. یہی جدلیات ہے، یہی تضادات کا اجتماع، انضمام، اور اس کے آگے سے نئی جو چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ ہے تھیسز اینٹی تھیسز. یہ ہم نے پہلے سے بات کر لی کہ نہ ستیز گاہ جہاں نئی نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہی، وہی مرحبی، وہی انتری. یہ تو ہم نے پہلے بات کر لی کہ یہ تو وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. سوال مگر یہ ہے کہ اس میں سے ٹھیک کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ ٹھیک کیا ہے، سچ تک ہمیں فہم ہونا چاہیے سچ کیا ہے. تو سچ اور ٹھیک اور حق اس سلسلے میں جس وقت ہم چلتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دانستہ طور پر اگر ایک تو اس میں آپ کے پاس کانسپائریسیز آ جاتی ہیں کہ سازشیں اس نے کیا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو ہو رہا ہے کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، جس طرح ابھی کل کی ہم نے شروع میں جب بات کلیئر جہاں سے آغاز ہوا تھا ہمارا، نہیں وہ یہ کہ ابھی جس وقت جس سٹیج پر جس مرحلے پر یہ ہے، یہاں پر ہماری آنکھوں کے سامنے بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا چلا آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کر پاتے. یہ اصل ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جس وقت آپ کو میں نے وہی وجوہات بیان کی ہیں کہ جس وقت آپ انہیں قید کر دیتے ہیں مختلف سرحدوں میں، لوگوں کو کہ جو مدد کے لیے آ سکتے تھے انہیں قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں پر آپ کو آزادی مل جاتی ہے. آپ کے گھر پر ایک آدمی حملہ آور ہو جاتا ہے، آپ کے گھر کے ارد گرد پڑوسی ساروں کو پڑوسیوں کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں، وہ کیا آپ کی مدد کریں گے؟ اچھا سر، آپ نے کہا کہ ہمیں سچ تک پہنچنا چاہیے، اور ظاہر ہے سچ جو ہے وہ ہر ایک اپنا سچ ہے. آپ کا سچ کچھ اور ہے، دوسرے کا تاریخ کا سچ ایک ہی ہوتا ہے. تاریخ کا سچ ایک ہے، وہ جبر ہے. ہاں وہ جبر ہے. وہ ایک جبر ہے. میرے خیال میں ظاہر ہے آج کی جو ہماری نشست رہی یہ بہت وسیع، جس پہ تو ظاہر ہے بہت عرصے کا. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ کچھ اہم واقعات پہ فردن ہم اس پہ بات کریں گے. اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو کنکلوڈ کرنے کے لیے اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ نظم جس وقت ہمارے اوپر یہ آ کر اس نے دنیا کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے، اب اس کے بعد بتدریج ہم جو صورتحال دیکھتے ہیں تو ہم روز بروز بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، انسانی بحران ایک الگ ہے، اسلامی مسلمانوں کے لیے جو بحران ہے وہ ایک الگ ہے، معاشی بحران ایک الگ ہے. ہر سمت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلسل انحطاط اور بحرانوں پہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ جاننے کے لیے اگر کوئی کوشش سنجیدہ کی جاتی ہے، اس کو ایسی کوئی کوشش برابر ثابت نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ ظاہر ہے ماضی قریب کی جو ہم تاریخ دیکھتے ہیں، بالکل اگر ہم جو ممالک ہیں، ان ممالک پر جو حکمران آتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی جو ترجیحات ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے. ان کی ترجیحات میں ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہوتی ہے کہ جو ہماری ترجیحات ہوں وہ ہمارے حکمران کی ترجیحات نہیں ہوتی. یہی اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت غزہ میں اسرائیل کے حملے کے خلاف لندن میں ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے. لندن میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. نیو یارک میں ہو رہا ہے، حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ایک عوام کیا سوچتے ہیں، ایک لوگ کیا سوچتے ہیں، انسان کیا سوچتا ہے. جو لوگ سوچتے ہیں وہ سچ ہے، وہ تاریخ کا سچ ہے. اور جو اوپر مسلط ہیں، جو چند لوگ سوچتے ہیں، وہ تاریخ کا جھوٹ ہے. اور وہ جھوٹ بتدریج غالب ہوتا جا رہا ہے اور سچ بتدریج مغلوب ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں سچ کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے یا اس کے بارے سے ہمیں رائے دینی چاہیے.
ایک تو ہوگی یہ بات کہ سچ کیا ہے، اور ایک یہ بات کہ اس حالت میں جھوٹ مسلسل غلبہ کیوں پاتا جا رہا ہے. جس وقت ہم غلبے کی دیکھتے ہیں تو ان کی روٹس کو کہ اگر یہ ہم بتدریج انحطاط کا ہی شکار ہیں تو کیوں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سچ تک نہیں پہنچے. جب ہم سچ تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے اسی تقریب کے اندر سے ایک تعمیر کا ایک نیا پہلو اٹھتا ہے، اور پھر ایسی ہی صورت میں وہ لوگ آگے اٹھتے ہیں، اور پھر نیا دور آتا ہے، اور پھر نئے دور کے نئے تقاضے آتے ہیں، اور پھر جواب دعویٰ کا دور آتا ہے، اور پھر وہ ایک وقت ہوتا ہے وہ دعویٰ بنتا ہے، اور پھر آگے چل کر اس کا جواب دعویٰ اٹھتا ہے. وہ تھیسس اینٹی تھیسس وہ تاریخ کے یہ تو ظاہر ہے تسلسل ہے جو چل رہا ہے، روز اول سے چل رہا ہے اور روز آخر تک چلتا رہے گا جب تک کہ یہ کائنات جس طرح وجود میں آئی تھی اس طرح یہ فنا نہیں ہو جاتی. ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس میں ظاہر بگ بینگ میں وہ ساری دنیا وجود میں آئی، اور ایک بگ بینگ ہوگا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اڑ جائے گا. میرے خیال میں آج کی نشست ہماری کافی طویل بھی ہوئی، لیکن چلے. جو ہے نہ ہوگا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک لفظ مہربانہ. اور تاریخ جو زندہ رہتی ہے، جو سچ ہوتا ہے، تاریخ کا جو سچ ہوتا ہے، وہ جیلوں میں بیٹھ کر وہ پھانسیوں پر پھندوں کے اوپر جھول کر وہ لکھتے ہیں. وہ کاغذوں پر نہیں لکھا جاتا، کاغذوں پر اس وقت کاغذوں پر اس کو گزر جانے کے بعد لکھا وقت کی یادداشت میں محفوظ رہتا ہے. بہت شکریہ صاحب. آج کی نشست کو میرے خیال میں آج ہم یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. اگلی نشست پہ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.